سکر یار دی محفل آئی لوگ شدے باوضو نماز دی تیاری نہ کر کے اچانک کئی بم پھٹائے یہ کو دہشت گرد دیا لوگے نہ مال کھسے بھی جانے بندے مارنے والا لوگے نہ مال کھس بھی جانے یہ ہے بادشت دہشت لیکن جہاد کو دہشت گرد دیا ہے یہ تو قیامت اگلے آ سکتا کہ جہاد سارے دین ایمان اسلام رہ کے حصہ ہے اور یاد رہے کہ پورے قرآن نماز کا ذکر 100 مرتبہ زکات کا ذکر بھی 100 مرتبہ روزے کا ذکر 17 دفعہ حج کا ذکر 12 دفعہ پورے قرآن عشر کا ذکر 2 مرتبہ کلمے کا ذکر 1 مرتبہ اور عمرے کا ذکر بھی 1 دفعہ جبکہ پورے قرآن 485 آیات جہاد ہوتے ہیں 485 آیات ایک آیت بھی نہ فل ایک آیت کئی کسی کے ہیں فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ سَقِفْتُمُوهُمْ فَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ فَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ یہ دیکھو کتنے امر دسی گیا اگر فَاخُذُوا یہ بھی امر دسی گا اور فَاقْتُلُوهُمْ یا أَخْرِجُوهُمْ یہ بھی امر دسی گا حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ بہت امر دسی گا ہے مطلب انہیں ہر سیگے میں جہاد کا ذکر مطلب ذکر جہاد کا زیادہ بڑھ دے لیکن آشاد قرآن دیا جہاد کے بارے 485 ہے اور چرا کلمہ پڑھتا تھی کہ آگے اسلام امن کا درس دیتا ہے مطلب ہوتا ہے جو 485 آئے خدا تک بھول کے بھیجئے اثاری طبیعت نہیں کر دی خاص کرے فَاقْتُلُوهُمْ یا أَخْرِجُوهُمْ یا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ فَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ تجلے اعلان چل سے وہ تا خاص کرے آخرت مسلم کہ اسلام سختی کا آرڈر بھی لے دے اسلام شدت کا حکم بھی کرے دے اور نحوے سپارے دی حکایت ہے کسا سماعت کرو نحوہ سپارہ 16واں رکوع ہے سورہ انفال دا رکوع نوچے رکوع دی نوچی آیت ہے سورہ انفال دی آیت نمبر 12 ہے قرآن دے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ فَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ایمان والے ہو جائے میرے میدان کارزار ہوئے مار گئے حق و باطل اسلام دے کفر دی جنگ ہوئے جتنے کافر تمہارے سامنے آوے تلوارہ اینٹ چلاؤ کہ کافر دیا گردنہ اڑا کے رکھنا انہاں دے داٹے کپ چھوڑو گردنہ نکھیڑ چھوڑو اور اس طرح فرمائے فَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ کہ چھے میرے میدان کارزار میدان جنگ جہاد کے اندر کوئی کافر تمہارے حق سے چڑھ وجے ون ایمان والے وہ کافر کو بچھاؤ ٹائم ہوئے تا ایک کپوں تے کوہو جو ان دے جسم دے جوڑے کو ساتھ باندھ کو نکھیڑ کے رکھ دے مطلب ہے چھے میرے کو کافر جنگ کے تمہارے حق سے چڑھ وجے فقط مارنا نہیں وہ چڑھتا مرے دکھا کے مارنا ان دے ہر جوڑ کو تے ایک انسان بناؤ والحدیث حدیث خلق الانسان علی ستین فسنات بیاد مفصل کہ جوڑا گئے ہر انسان کو 360 جوڑے دے سبحان اللہ شاءاللہ جوڑ سلامت خلق الانسان جوڑا گیا انسان بنایا گیا انسان ہر انسان کو جوڑا گئے 360 جوڑے دے ہر انسان نے جس میں کتنے جوڑے کروڑا سلام رب دے پڑھاون کو تے کروڑا سلام یار دے پڑھ کے نساون کو اس میں دے نہ کمپیوٹر ہا نہ کوئی مشینری ہے الٹرا ساؤنڈ کچھ بھی نہ پر حضور جیسا ہے جو ہر انسان دے جس میں کتنے جوڑے 360 جوڑ اگلی گار میں سمال کر ہر جوڑ دا شکرانہ ادا کرنے روزانہ جے چاہتے جو کھڑک دا نہ مر رہے یہ کچھ ہوندے نہ کھڑے کوئی دن ٹکر نہیں بھان سکتے پاسے نہیں بنا سکتے چھوٹا بڑا وضو بیچ میں دے لیٹرین تک نہیں چاہ سکتے یا سر جوڑ رہ گئے جے چاہتے جو جوڑ سلامت رہا میں اور آخری صاحب تک کئی نہ محتاج نہ تھے والا ہر جوڑ دا شکرانہ ادا کرنا واجب ہے روزانہ ہر جوڑ دے الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اے بھی ہے شکرانہ
اے بھی کر عطا جے شکرانے دی چاہتے نہیں بل حسو بڑا مسلح دیا اللہ اکبر اللہ ہاتھ وقت کے سبحانک اللہ کو نماز کا آغاز کر فلم یکن لہو کفوا احد تک آ رکود اندر پہنچ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم اے ناف تو ہوتے موٹے ہیں ارکا ہیں ہاتھ ہیں مرچے ہیں گردر ہیں پورے اتنے تھار کا شکرانہ آتا فَلْسَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَاللَّهُ أَكْبَرُ سر رب سجدے وچ متھا زمین تے دیکھ وَالْعَلَىٰ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ فَالْيَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ تک آ 360 جوڑے کا شکرانہ تھی گئی ادا 360 جوڑے کا شکرانہ نماز ادا ہے لہذا نماز کی جو کئی راز ہے اے انسانی مطلب ہے کہ ایک اہم مدوں تے ذمہ داری بھی ادائیگی کا ایک عظیم سبب بھی ہے ملاج المومنین بھی ہے نماز عماد الدین بھی ہے اور انسان دے جوڑے کا شکرانہ بھی ہے تنالی ہے نماز انسان کو رب جو نعمتہ دے دے انہیں نعمتہ دے دل بھی بڑھ دے لہذا ہر حالتی کو ادا کرنا چاہیے واپس آنے قرآن دے انہیں کافر تمہارے ہتھے چڑھ دے چاہے وہ کوئی کافر تمہارے ہتھے چڑھے این تلوار چلاؤ جو کافر دے جوڑے کو جوڑے تو نکھرے دیا ان دے ساتھ بعد انج کرے دیا مطلب ہے جب کوئی کافر جنگ ہتھے چڑھے وہ کو ہکی نہیں نہ مارو این مارو جو 360 وار نالوں کو مارو حضور رسول علیہ السلام کتنی غصے کا حکم پیارے دے اور کوئی آکے جی میں امن والے السلام کو مانتا ہوں مطلب ہو رہے جو پونے 500 آیات نہیں مانے گا لہذا سارے دین اسلام پیار بھی فہوا ہے اسلام میں ڈنڈا سوٹا مار بھی فہوا جنہا کتا بھونکے رب رسول کو والتلوار بھی والدے کی چاسے سلام دیوا سارا کام میں پیار نہ نہیں دینا اچھا یہ رسول شاید بھائی سارے آئے بیٹھے نوی کار ہوئے کہیں دی تب ہمیں پرانی تے لگ مجھے میں دیوار تے کاندھے تھی وجہ ہبی چیبی جو پھرتی نہ دی ہوئے ورہ کو جوڑنا ہوئے تویز کی مفتی صاحب کو دسو سارے کار نوی تے لگ مجھے کاندھے جا دیوار یا کار ٹکراوے کار نہ لے کہیں گبی نہ لے وہ کٹھی تھی جو یہ ٹوکری کا سدوکڑی بڑی آئے مطلب ہپی چپی پھپی تھے لاتے ہوئے بالکل میں ساری ڈاں پڑھ ہوئے ہوں ایک والا سدھا کرنے جوڑنے والا پھول گھنوں دھاگا گھنوں تویز گھنوں مالش کروں خوشامد کروں سلوات رکھوں یا وڈان چاہوں شاید کروں وڈان سمجھے ہی نا وڈان شاید نہیں ہے سلوات پھوکنا کام ٹھیک تھی یا وڈان نا یہ جڑے ہیں نا راکھا سا ہپے چپے ہوڈل چھوڑل ناس ماچل گوڑل وہ مراد ہے کہ سارے کی کنایات بھی نہ ہوتے یعنی شرابی یہ زانی یہ ڈاکو یہ لٹیرے یہ خاصب یہ قاتل استے دے وپاری سود دے کاروباری دلے گیری دے بازاری یہ پیار نہ ٹھیک دے انہیں بس وڈان ہونا چاہیے وڈان سمجھے ہی سبحان اللہ اس آگے مفت تانا نے دن مولوی اتوری تقریر سور دیں اثر میں تھی نا اثر کیا جب پیر ہوا تھی جو اثر پرزا کرے اگر دے کو لائن کھڑا لے مذاق قرآن کہ جگہ اسلام پیار میرے میں نہیں آتا یہ پیار بھی نہیں ہوئے پر سیکہ ہی ہوئے فاجرہ پھونکے تھے جو تلوار دی دھار کاٹا کپ کہ جوڑے کو جدا کر تامس نے کلندر دس کے گئے کہ من سبا نبی شل تم دے جو چند اشار اور سوالے سنا چھوڑو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں ذرا سماعت فرماؤ شاعر آتے کیوں مسلم آج نقصان ہے کیوں مسلم آج نقصان چل اے لگ دے قرب شیطان چل اٹھو کیفی اقصا دی خاطر حماس دے شیر میدان چل حماس دے شیر میدان چل شارع دے بدبخت ظلیم تو پچھ گنسو اون دے ہر میسائیل تو پچھ گنسو دیو بھیج سفر لبیک والے اسا خود اسرائیل تو پچھ گنسو دیو بھیج سفر لبیک والے اسا خود اسرائیل تو پچھ گنسو اور بھائی خوبصورت شاعرات ہے کہ پڑھو واقعہ سورہ فیل دے وچ پڑھو واقعہ سورہ فیل دے وچ کیا بابا بھائی ابا بھیل دے وچ دیو بھیج سفر لبیک والے ککھ بچنا نہیں اسرائیل دے وچ